بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی. آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, آپ ان کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. ان کی پیش گوئیاں بالکل ایکوریٹ اور نشانے پہ آج کل لگ رہی ہیں. آپ ان کا میں تعارف کرواتا چلوں, یہ اسٹرالوجر ہیں, بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور ریلیجیس اسکالر ہیں. آج میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ان دونوں کا مستقبل کیا ہے. ناظرین ان کی یہ پیش گوئی ہے کہ امریکہ اس کی ریٹ ختم ہو رہی ہے یا امریکہ خود ختم ہو رہا ہے, اور اسرائیل وہ جس جنگ کو چھیڑ چکا ہے وہ اس کی موت ہے. یہ کیسے سینیریو بدلے گا آنے والے دنوں میں, خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے, اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے اسامہ علی سے. بھائی جان بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا شکریہ سر. بھائی جان آپ کہتے ہیں کہ امریکہ ختم ہونے والا ہے, یہ پیش گوئی ہے یا کوئی کہیں سے خبر آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رضوان صاحب اس میں بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جس دن اٹیک ہوا اس دن میں نے, شاید آپ کو یاد ہو, فلسطین کی آپ کی ناظرین دیکھ سکتے ہیں, آپ کی ویڈیو ہے فلسطین پہ. اس وقت میں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ جس کو جنگ کو آپ ہمیشہ سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب کبھی حزب اللہ نے اٹیک کیا ہفتے 10 دن میں سیز فائر ہو گیا, بیرونی قوتیں آ گئی اور معاملہ ٹل گیا. اس دن آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یہ جو جنگ اب ٹلنے کے لیے نہیں ہوئی شروع, ایسے ہی ہے. اور اس نے پورے خطے کو ایک عالمی جنگ میں لے جانا ہے. اور اس میں بطور اسٹرالوجر جیسے کہتے ہیں نا, ہماری بس مجبوری ہے, مذہبی یا شرعی مجبوری ہے کہ ہم اس کو 80% کہتے ہیں اور 80% ہی مانتے ہیں. ورنہ اس پہ دل کرتا ہے کہ میں اپنے ناظرین کی اس کے لیے نا, اس کے دل کرتا ہے, حالانکہ یہ جائز نہیں ہے کہ 100% بھی کہہ دیتا, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا شرعی گرہیں ہیں, اور جیسے کہتے ہیں کہ وہ شرعی ایک حد ہے جو 100 پہ نہیں جانے دیتی. نہیں جانے دیتی. اس کا سیکوینس جو اس میں آپ نے اس ویڈیو میں ہم نے جو بتایا تھا اس کے عین مطابق شام انوالو ہو چکا ہے. شام پہ اٹیک ہوا, ایران کوشش کر رہا تھا کہ ابھی پیچھے رہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جرنل مار کے اس کو انوالو کر دیا. ایکچولی لوگوں کو یہ بڑا نظر آ رہا ہے کہ یہ شاید جنگ جو ہے یہ شاید حماس اسرائیل ہے. ایکچولی یہ رشیا کے قریب آنے کا امریکہ کا بہانہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں امریکہ ان پانیوں تک اپنی جو اٹامک میرینز ہیں ان کو لا رہا ہے, جس پہ پیوٹن بار بار پوچھتا نظر آتا ہے کہ بھئی یہ حماس کے لیے تم یہ اٹامک کیوں لے کے آ رہے ہو, بھی اس کا کیا کرنا ہے, تم تو اپنے ٹروپس اتار دو, اتنا سا ایریا ہے اس کے لیے تمہیں اٹامک میرینز کو موو کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب بات کو جو جیسے کہتے ہیں نا بڑی نزاکت سے سمجھے کہ ایک تو راہو کی مہادشا چل رہی ہے اسرائیل کی. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے رضوان صاحب کہ جس کی بھی راہو کی جب یہ دشا آتی ہے نا تو اس انسان کمپرومائزنگ نہیں رہتا, ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے, ایلیوژنز اس کو گھیر لیتے ہیں, اور وہ اتنا ریجڈ ہو جاتا ہے اپنی اپروچ میں, جیسے کہ اسرائیل آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اب اس سے یہ پرڈکٹ کرنا بہت ہی آسان ہے کہ 2024 اور 25 اچھا اسرائیل کے خاتمے کا ٹائم ہے. اچھا. اسرائیل اب آپ کو خالی ملے گا. ٹھیک ہے. ان کے سٹیزنز یہ موو کر دیں گے, نیشنلٹیاں دلوائیں گے, صرف پیوٹن کہہ رہا ہوں, نیتن یاہو سوری, اور وہی بلٹ پروف جیکٹ اور چند کرائے کے قاتلوں کے ساتھ اسرائیل میں نظر آئے گا بس. ٹھیک ہے. بزنس ہبز ختم, آئی ٹی ہبز ختم, آئی ٹی انڈسٹری ختم, سب موو. یہ جنگ میں جیسے ہی ایران داخل ہوا یہ اپنا زور پکڑے گی, پیچھے رشیا آ جائے گا, رشیا کے بعد چائنا افغانستان کے ذریعے پہلے آئے گا, طالبان کو آگے کرے گا. یہ کرتے کرتے یہ پورے کا پورا جو ایکچوئل یہ رکھا گیا تھا آج مڈل ایسٹ کو جیسے کہتے ہیں نا تباہ کرنے کے لیے, اسرائیل کا جو یہ پلان تھا امریکن, یہ ایک زخم ادھر رکھا گیا تھا اسی دن کے لیے. یہ امریکہ کا پلان ہے جی اسرائیل کو ختم کرنا؟ جی. یہ اسرائیل تو سر دیکھیں جو دنیا ہے نا وہ دو حصوں میں, مادہ پرست اور دین پرست. دین پرست کسی بھی, آپ کو نہیں پتا یہودی بھی اس کا ڈینائل کر رہے ہیں, اس ایٹیچیوڈ کا. اسرائیلی جیوش لوگ بھی یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسی ساری اس میں.
وہ اپنا برات کا اعلان کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہودیوں کے نام پہ یہ سب نہ کرو, کیونکہ دنیا میں پھر یہودی مزید انسیف ہو جائیں گے. ایک دفعہ وہ پہلے بھگت چکے ہیں. یہودیوں کو تو آپ کنڈیم کرتا دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالو, پوری دنیا میں تو ہم انسیف ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا پرستوں کا جو روڈ میپ ہے اس کو یہ بہانہ اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا چاہیے تھا, کیونکہ اسی خطے میں اب چائنا, رشیا اور یہ پورا جو بلاک بن رہا تھا, جو کہ اب امریکہ کے ہاتھ سے یہ پورا ایریا نکلتا جا رہا ہے, جس پہ اس نے بڑے سال اپنی جیسے کہتے ہیں نا عرب بادشاہوں کو پہلے نیچے لگایا. آپ نے دیکھا سعودیہ ایران کے قریب ہو گیا, سعودیہ جو ہے ایران کے قریب ہو گیا, لیکن اس کو کیا کس نے؟ چائنا نے. ایسے ہی ہے. امریکن ہوتا انفلوئنس میں تو یہ کبھی نہیں ہونا تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رشیا نے جب اس کو آئل پروڈکشن پہ روک دیا, امریکہ کہہ رہا تھا تم کرو بن سلمان کو, وہ ایونٹ آپ نے دیکھا. ٹیکنیکلی یہ پورا خطہ جو ہمارا مڈل ایسٹ پلس ایشیا کا, یہ امریکن انفلوئنس سے نکل رہا ہے. جب اس نے نکلتا دیکھنا ہے تو کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. اس نے یہ جنگ مسلط کرنے کا پلان کیا. اب ہونا یہ ہے کہ امریکہ 2-3 اینڈ سے جنگ چھیڑ لے گا 2024 میں, اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی ریٹ ختم ہو جائے گی پوری دنیا سے, اور امریکہ کوئی 2-3 سائڈ سے جنگوں میں گھر جائے گا. پلس یہ خطہ جو ہے آپ کا پورے کا پورا ہمارا جنگ میں چلا جائے گا. اچھا. اس میں جو امریکہ کی جو سمجھ لیں کہ جو سپر پاور کی ریٹ تھی, وہ بھی آپ کو یہ سارے ابھی بھی آپ دیکھیں, چائنا سے آپ چائنیز اس میں کر رہے ہیں, رشیا اور انڈیا تعلقات میں کوئی فرق پڑا؟ انہوں نے اپنی ٹائز اور ساری چیزیں, حالانکہ رشیا پہ پابندیاں. ایسے ہی ہے. اس خطے میں یہاں انڈیا ہی ایک الائی رہ گیا اس کا, یا سو کالڈ ہم کالونی ہے اس کی, لیکن افغانستان سے وہ نکل چکا ہے. ایران پہلے ہی نہیں مانتا, شام پہلے ہی نہیں مانتا, ایک مصر امریکن کالونی, حزب اللہ کی وجہ سے لبنان بھی ہاتھ نہیں لگتا, ایک اردن اس کا رہ گیا, یا کویت کسی فارم میں, قطر بھی انفلوئنس سے نکل کے ایران کے کوٹ میں آیا ہوا, ترکی کب کا نکل گیا. تو یہ پورا خطہ اصل میں جیسے ہی نکلا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا پھر یہ وار گیم ہے, یہ ان کا بزنس وار ہے. جب آپ کے پاس مینوفیکچرنگ ساری موو ہوگی چائنا میں, تو آپ کے پاس رہ تو اسلحہ بنانے کی انڈسٹری گئی, تو اب وہ تو جنگ چاہتی ہے, پھر ہی مارکیٹ مطلب پروڈکٹ بکے گا. تو اب چکر یہ ہے کہ آپ بلکہ ٹرمپ کی جو الیکشن کمپین ہے اس کے جملے آج نوٹ کر لیں. اس نے امریکہ کو تنہا کر دیا, یہ جملہ ادا کرے گا ٹرمپ, آپ نوٹ کر لیں. ٹرمپ کہے گا کہ اس نے ہمیں جنگوں میں دھکیل دیا, اس نے ہمیں اکیلا کر دیا, اس نے ہمارے دوستوں سے تعلقات خراب کر دیے جہاں ہم نے سالوں عزت سے اپنی ریٹ قائم رکھی ہے. یہ 4 جملے اگر نہ ہوں ٹرمپ کے منہ پہ, اب 2024 میں جو مرضی بٹھا کے پروگرام کیجئے گا, جرمانہ لے لیجئے گا. یہ 4 جملے اس کے منہ کے ہوں گے, میں منہ کے جملے بتا رہا ہوں. اس کے بعد اسرائیل اگر 2024-25 میں آپ خود زمین بوس ہوتا نہ دیکھیں, خالی آپ کو نیتن یاہو جیکٹ میں منسٹر گئے, جو آپ کو لگے گا کہ بس جو ان کا انخلا کر رہے تھے. ابھی تو حوثی شروع ہوئے, حزب اللہ بھی اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہوئی, حشد شعبی نے آگے آنا ہے, ابھی وہ نہیں ہوئی. ایران نے اب پہلے اس کو موو کرنا ہے عراق کے اس میں. ابھی صرف مصر ایک رہ گیا ہے جو اپنی جو ہے نا وزن نہیں ڈال رہا, اور ایک ٹائم آنا ہے جب مصر نے بھی مجبور ہو جانا ہے ان ساروں کے گٹھ کے مقابلے میں. پھر اس نے وار زون نہیں بننا اس کا, امریکہ کا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں امریکہ آواز لگائے گا اور اکیلا ہوگا, کوئی نہیں ساتھ کھڑا ہوگا اس کے. اچھا. چائنا رشیا پوری بیکنگ کریں گے, آگ مطلب جیسے وہ ہوا میں, کیونکہ اصل تو وہ آیا ہی رشیا کے لیے ادھر, ہم تو ایک ایسی اس کے لیے جیسے کہتے ہیں نا وہ ہیں نظر کا دھوکہ ہے. اچھا. اس سے زیادہ کچھ نہیں. یوکرائن میں جو اس کی ریٹ ختم ہوئی, امریکن مطلب جو یورپ میں اس کا اس ٹائم مذاق ہو رہا ہے, چودھری کی عزت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اس کی بات سنی جا رہی ہے. ایک بھرم بناؤ, جس دن بھرم ٹوٹتا ہے ختم کہانی. اب بھی 2024 میں یہ جو نقشہ ہے جو آپ کو سٹیپ وائز کھینچ دیا ہے, اس سے بس 19-20 تو پھر میرے مالک کی وہ ہماری مجبوری ہے, بس یہ سمجھ لیں, ورنہ دل نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. تو اسامہ بھائی میرا سوال یہ ہے, اسرائیل ختم, امریکہ ختم,
تو پھر خطے کی سپر پاور کون ہوگا؟ خطے کی سپر پاور جو اب نیکسٹ اپ کمنگ چائنا کی اس کی جو بنتی جو بلاک ہوگا نا، ابھی چائنا مکمل طور پہ نہیں آ سکتا اس لیول پہ، لیکن اس کا منہ متھا بننے لگ جائے گا، اور رشیا اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہتے ہیں نا کہ شکایتیں نہیں لگا رہے تھے کہ دیکھو اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے بھی مارا تھا، اس نے بھی مارا تھا، کائنڈ آف وہ اس کے ساتھ نظر آئے گا آپ کو اچھا چائنا کے۔ پھر ایک ٹائم آنا ہے کہ جو آپ کی چائنا نے بھی چلے جانا ہے دوسری سائڈ سے، انڈین اور وہ جو سائڈ ہے ادھر سے کوریا نے ایکٹیو ہونا ہے، اور یہ جو وہ ہو جانی، یہ آپ کو پوری دنیا میں سوائے آسٹریلیا کے یورپ سے لے کے یہ سارے ایریاز ڈیسٹیبلائز نظر آئیں گے۔ یہ وہ جنگ ہوگی جو ہر صدی میں ایک دفعہ ہوتی ہے، یہ وہ بڑی جنگ ہے جو کہ 2031 میں ایکسپیکٹڈ ہوگی کہ جا کے کہیں تھمے۔ یہ بلڈ شیڈ آپ لوگ تو صرف اس کو سمجھ رہے ہیں، شیطان ایک تیار کرتا ہے، اس کے سٹیپس ہوتے ہیں۔ ریلیجیسلی اگر میں بات کروں تو پہلے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، طوفان آیا، آپ اپنے اعمال پہ نہیں لیتے کبھی طوفان کو، کہتے ہیں بس جی وہ بھی خدا پہ ڈال دیتے ہیں، زلزلہ آئے خدا پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ زنا کے نتیجے میں آتا ہے، جس زمین پہ ہوتا ہے وہیں اللہ کا نظام ہے، اس نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے، زمین کانپ جاتی ہے۔ زمین اسی لیے جاندار ہے، اسی لیے اس پہ پاؤں مارنے کا حکم نہیں ہے، اسی لیے اس نے بولنا ہے قیامت والے دن، گواہیاں دینی ہے، اس کو خدا جاندار مانتا ہے، اچھا اسی لیے یہ گواہیاں دے گی، کچھ سنتی ہے تو گواہی دے گی نا، شہادت شاہد ہے تو شہادت دے گی نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ساری زندگی یہ ہے، اس مٹی کے اندر ہے، نمو اس کے اندر ہے، ہر زندگی اس کے اندر ہے۔ ڈیڈ مٹی ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ پودا پھینکے بھی صحیح نہیں ہوتا، امین ہی نہیں رہتی وہ زمین، وہ آپ کے بیج کو نمو ہی نہیں بخشتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی لائف ہے آپ کی۔ آج چلیں یہ کسی دن ہم جس دن آرٹسٹک یا جو میڈیکل سائنس کے جب ہم کریں گے پروگرامز، آپ کی جو اینٹی بائیوٹکس ہیں بنتی مٹی کی، اس کی سوائل کی، اس کا بیکٹیریا، اور اس کا بھی ارک یہی ہے، مٹی۔ اس کے بعد آ جائیں کہ پھر وہ طوفان، بارشیں، وہی بارش جو رحمت ہوتی ہے زحمت کر کے بھیجتا ہے، پھر بھیجتا ہے وہ تنگ دستی، معاشی تنگی، اور اس میں قرآن کی آیت ہے کہ میں تنگ دستی بھیجتا ہوں تاکہ تم گریہ اور زاری کرو، تنگ دستی بھیجتا ہوں تاکہ تم گریہ اور زاری کرو اور پھر میری طرف لوٹ آؤ۔ جب یہ چاروں کام ہو جاتے ہیں نا، یہ تاریخ اٹھا لیں، جب قوموں پہ یہ 4 ٹائم گزر جائیں اور بندے کی پتر نہ بنے، پھر وہ لاسٹ ہوتا ہے کہ آپ سے لڑاتا ہے، خون مارتا ہے، شیطان اپنی پوری کھیپ تیار کیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو لڑا دیتا ہے۔ جبکہ خدا کا جو سب سے بڑا آپ پہ کرم ہوتا ہے، وہ آپ پرانی مطلب اس میں دیکھیں کہ ہم نے تمہیں امن دیا، ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، یہ خدا کی ٹون ہے کہ ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، ہم نے تمہیں امن بخشا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جب کوئی ایک صدی میں جنگیں دیکھ لیتا ہے نا، پھر ہی پتہ چلتا ہے۔ اب آپ تیار ہو جائیں، یہ ٹائم آپ لوگوں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ایک ایکسٹریم مطلب وہ جو 2031 میں ایک بریک آئے گی، 2038 میں پھر ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک تھوڑا بہت اس کا وہ ہوگا۔ اس کے بعد پاسبلٹی ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ اسی لیے ہم جو کہتے ہیں نا جب ریسورسز پہ دیکھتے ہیں، دنیا کے ریسورسز ہوں گے، کہتے ہیں جی قیامت کب آئے گی نہیں سمجھ آتی۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، زمین کے بیلنس جب آپ ختم کر دیں گے نا، کھود ڈالیں گے، جب زمین پوری کھد جائے نا، بس پھر قیامت آ جائے گی۔ اس میں کوئی اتنی ابہام کی بات نہیں، یہ کوئی اتنی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ سروے کروا لیں ہر ملک کا جس میں معدنیات ہیں، جدھر جدھر کھدائیاں کتنی ہو چکی ہیں، کتنی رہ گئی ہیں، ایک رپورٹ تیار کر لیں پوری ورلڈ پہ، جیسے آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں، کمپین چلائیں کہ جی ہماری یہ ریسرچ ہے، ہم نے دیکھنا ہے، امریکہ کی کانیں دیکھ لیں، ادھر کی کانیں، بلوچستان کی، جو بھی دنیا میں کانیں ہیں، جب جہاں سے بھی کچھ نکلتا ہے، ان کی کھدائیاں جب قریب قریب پہنچ جائے نا، سمجھ لیجئے گا بیلنس ختم ہے زمین کا۔ اب یہ وہ روایتیں ٹھیک ہو گئی ہیں کہ انسان کھود ڈالے گا ساری اس کو اور بیلنس ختم کر دے گا زمین کا، تب یہ زمین جو ہے قیامت دیکھے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ نے برپا کرنی ہے، خدا نے نہیں کرنی۔ یہ جو بار بار کہہ دیتے ہیں نا کہ جی یہ تو خدا کا پوشیدہ وہ ہے، یہ تو خدا کا کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ جب نبی بھیج دیا اس کے بعد کبھی بھی قیامت تھی، آخری نبی تھا نا، کہانی ختم۔ اب بات یہ ہے کہ آخر الزمان جو ہیں ان کے آنے کے بعد جب
ہماری مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پہ انعام کر دیا, ان کو زمین پہ اتار دیا, تو پھر سمجھ لیں کہ اس کے بعد کہانی اوور تھی. اب تو فگرز ہیں آپ کے پاس سائنس ہے, جہاں آپ البیرونی نے اس ٹائم پہ زمین کا ریڈیس دے دیا تھا. اب کون سا مشکل ہے بھائی, آپ ساری دنیا میں ایک سروے مشن قائم کریں اور چیک کر لیں دنیا کا اینڈ, کوئی مشکل نہیں ہے. اس بات کو تو ایویں یہ بڑا ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے اور بڑا روحانی, بابوں کے پاس جاؤ جی, فلانوں کے پاس جاؤ. اسلام میں میرے نبی نے جو کچھ فرما دیا ہے, اب اس کو سمجھنے کی حکمت مسلمان کو چاہیے. کہتے ہیں نا مومن کی وہ بصیرت کی فراست. تو بات یہ ہے کہ اب مومن ہی نہیں رہے ہم, آپ تو کیا بصیرتیں اور کیا فراستیں. ورنہ سمپل سا فگر ہے یار, یہ چیک کر لو کتنی مشکل ہے. اتنا بلوچستان کا خدا دیکھ لیں, افغانستان میں دیکھ لیں کہ کہیں ہے کچھ نکالنے نکولنے کا, شام چیک کریں. ایسے ہر ملک اپنا اپنا سروے دے دے, آپ اس سے اندازہ فور کاسٹ بنا لیں جو آپ کی یہ اسٹیٹسٹک کی ہوتی ہے, پاسبلٹی پروبیبلٹی, اس سے آپ کو ڈیٹیں پتہ چل جائیں گی. یہ اتنی کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں اتنا اس کو ماورائی سا جو امیج دیا ہوا ہے نا ہم نے. اسامہ بھائی, یہ جو اسرائیل اور امریکہ کا خاتمہ ہے, یہ کیا کسی بندے کی قیادت میں ہوگا یا کس طرح ہوگا؟ اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے, سینیریو کیا ہوگا؟ سینیریو یہ ہوگا کہ اسرائیل ساروں کو, نیوٹرلز کو بھی اپنے اوپر انڈیل لے گا, اور یہ پورا جیسے ہی اب اس کا آپ دیکھیں گے کہ یہ 2024 کے مطلب جیسے جیسے اس میں ایکسٹریم آتی جائے گی, یہ خالی ہوتا جائے گا. یہ اس پہ حملے بڑھنے ہیں سارے. اس میں جیسے ایران انوالو ہوا, اس کے بعد رشیا امریکہ شروع ہوا, تو یہ تو ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ دماسک اندر والی فارم بننی ہے ایسی کہ اس نے سارے شہری نکالنے ہیں اپنے. ایویکویشن مشن شروع ہوں گے. جب شہری نکل گئے کمپنیاں, تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دنوں میں کہیں نکل گئی ہوں گی کہ بھاگ بھوگ جائیں گی, ختم کہانی اس کی. اس کے بعد صرف اور صرف رہ جائے گا مسالہ, جس کی بنیاد پہ ادھر صرف امریکہ نے جیسے کہتے ہیں نا بم گرانے ہیں. رشیا اور اس کا اکھاڑا لگنا ہے, رشیا چائنا, اور ہم سب اس کی لپیٹ میں. یہ جو ٹائم ہے یہ کسی بندے کی قیادت کا نہیں ہے. یہ جو قیادت ہے یہ صرف اور صرف خدا پرستوں اور دنیا پرستوں کے درمیان کی پہلی وہ ہوگی. اس میں کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ یہ کوئی مسلمانوں کا کوئی خاصہ ہے یا سیرا ہوگا. رائٹسٹ اور لیفٹسٹ یہ ساری بس یہ دو گروپ ہی ہوں گے پوری دنیا میں. ابھی یہ ٹائم اس کی پیشین گوئی یہ بھی پاسبل لگتی ہے کہ جیسے جب ہم روایات دیکھتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی, تو اس میں یہ ہے کہ دنیا میں جنگیں ہو رہی ہوں گی. کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ کیوں ہو رہی ہیں, رائٹ رانگ. تو وہ آ کے ڈیفائن کر دیں گے کہ امن کے لیے آئیں گے. وہ کوئی جنگیں ان کے آنے سے شروع نہیں ہوں گی, انیشیٹ نہیں ہوں گی, ختم کرنے آئیں گے. یہ جو کہانی شروع ہو جائے گی نا, جو قابو نہیں آئے گی, اس کو وہ قابو کرنے آئیں گے. لیکن ابھی یہ جیسے کہتے ہیں نا ان کی ڈینسٹی جو ہے, اب مثال کے طور پہ آپ کو نہیں لگتا کہ کوریا اور امریکہ سیدھے ہو سکتے ہیں کبھی بھی؟ جاپان میں اس نے لے آیا اپنے وہ امریکہ وہاں بھی اپنی یہی ساری ایٹامک اور وہ ساری اس میں, حالانکہ جاپنیز تو خود بیچارے ان کے شکار ہیں. اس کے بعد چائنا, تائیوان, اس کے بعد یہ یوکرائن والی تو ٹلی نہیں. یاد ہے قمر در اقرب میں کہا تھا یہ نہیں ٹلے گی. قمر در اقرب میں جو بھی جنگ شروع ہو جائے وہ ٹلتی نہیں ہے جلدی. اس کے بعد آپ کی جو یہ ہے کینیڈا کی اکانومی پہلے ہی ان سے نہیں سنبھل رہی. امریکنز کیونکہ وہ بھی ایک کالونی پپٹ کی طرح اس میں کام کرتی رہی ہے. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ جب ٹروڈو نے یہ اپنے انڈیا کے خلاف لوگوں سے مدد مانگی تو امریکہ نے بھی سپورٹ نہیں کیا کینیڈا کو, اور کینیڈا بھاگ کے ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا جہاں بھی ہوا مشن میں, ہر چیز میں. اس میں تو یورپ تو پہلے ہی پیوٹن کی ایک اس کی وہ ہے. امریکہ نے تو اب سپورٹ کیا نا کس میں, وہ جو سکے قتل کے نہیں اس میں نہیں سپورٹ کیا اس طریقے سے. نہیں, ٹروڈو کو نہیں سپورٹ ہوئی کیونکہ وہ کہتا رہا ہے کہ انڈیا آپ کو کیا لگ رہا ہے. اگلا سال ابھی تو آپ نے ادھر کی بات کی, انڈیا کی شروع کرتے ہیں. تو انڈیا کے حوالے سے ہم نے پوری الگ ویڈیو ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں, تو اب میرا جو ہے 24 اور 25 یہ آپ کی اسرائیل کا ختم ہے. اسرائیل کا اس پہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ یہی ایک ویسے کیا اس کو خوشخبری کے کہہ لیں 2024-25 کی, تو ہمارے لیے بس یہی ایک ہوگی. اگر وہ بھی ایک طرح سے سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ بھی اٹیچمنٹ کی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ 2024-25 میں جب پروگرام ہو رہے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ خوشخبریاں لائیں کسی طریقے,
تو میں بڑی مشکل سے اس کو جیسے کہتے ہیں نا نکال رہا ہوں کہ کوئی خوشخبری، تو بس یہی ہو سکتی ہے کہ 24-25 میں اسرائیل کا خاتمہ، یہی ہے خوشخبری، اگر کوئی مانے تو اس کو مان لے۔ اللہ اکبر جی۔ ناظرین آپ نے اسامہ بھائی کی بات سنی، اسرائیل اور امریکہ ختم شد۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔